ضحایا یہ ضحیتن کی جمع، جیسے ہدیۃ کی جمع ہدایا۔ ان خالد الحذا، یہ نام تو ترمذی شریف میں آیا ہے نا، بلکہ ان کے بارے میں تو امام ترمذی نے یہ لکھا ہے ترمذی شریف میں کہ یہ حذا کا تو اصل معنی آتا ہے جوتا بنانے والا۔ پھر فرمایا کہ ما حذا نعلا قط ولکنہ کان یجلس الی حذائن، یعنی خود تو یہ کام کبھی نہیں کیا جوتا بنانے کا کام، لیکن ایک جوتا بنانے والے کے پاس یہ بیٹھا کرتے تھے، اس سے دوستی تھی، اس کے پاس یہ بیٹھتے تھے، اس لیے ان کو حذا کہا جانے لگا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم نشینی جو اختیار کرنی چاہیے وہ کسی ایسے شخص کی کہ اگر اس کا کچھ اثر آئے تو اچھے نام سے پکارا جائے۔ چلیے پڑھیے۔ عن ابی قلابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا قال غير مسلم يقول فاحسنوا القتلة فاحسنوا القتلة فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليريح ذبيحته حدثنا ابو الوليد الطيالسي ابو الولید نہیں ابو الولید حدثنا ابو الوليد الطيالسي حدثنا هشام بن زيد قال دخلت مع انس على الحكم بن ايوب فرأى فتيانا او غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال انس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی النہی ان تصبر البہائم والرفق بالذبیحۃ، یہ باب ہے اس بارے میں کہ جانوروں کو قید کر کے مارنا یا باندھ کر کے مارنا منع ناجائز۔ والرفق بالذبیحہ، اور ذبیحہ کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کے بیان میں، یعنی جانور کے ساتھ نرمی برتی جائے، اس کے ساتھ مہربانی کی جائے، اس طور سے کہ ذبیحہ کے سامنے نہ تو چھری تیز کرے اور نہ ہی ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرے۔ دو قربانی اگر کرنی ہے تو ایک کو اندر چھپا دے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کی قربانی نہ کرے، اور ذبح بھی تیزی کے ساتھ کرے کہ جلد از جلد جانور کو راحت مل جائے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ذبح کرنے والا ذبح کرنے کا ماہر، ورنہ ذبح کرنا اسے نہیں آتا ہے، تب دیر تک چھری چلاتا رہا اس پر، اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوگی۔ اس لیے ذبح کرنے والا اس کا ماہر ہو، اچھی طرح سے ذبح کرنا جانتا ہو، چھری تیز کر لے
اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، اور ذبح کرنے سے پہلے ذبیحہ کو پانی اور دانہ دکھا دیں، اسے بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں۔ اسی طرح سے اسے گھسیٹتے ہوئے قربان گاہ کی طرف بھی نہ لے جائے، بلکہ بڑی نرمی کے ساتھ اسے قربان گاہ لے کر کے جائے، یعنی جہاں تک نرمی اس کے ساتھ برت سکتا ہے نرمی برتے۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ عن خالد الحذا عن ابی قلابہ عن ابی الاشعث عن شداد بن اوس قال خصلتان سمعتهما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا قال غیر مسلم یقول فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں ہم سے شعبہ نے بیان کیا، وہ خالد الحذا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابو قلابہ سے روایت کی، وہ ابو الاشعث سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ فرمایا کہ میں نے دو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ان اللہ كتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالی نے ہر چیز پر احسان کو مقدر فرمایا ہے، ہر چیز پر احسان کو مقدر فرمایا، یعنی جہاں تک ہو سکے آدمی کو احسان کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ سنے ہیں کہ نہیں؟ یہ اسی حدیث شریف کا ترجمہ ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اور دوسری حدیث شریف میں ہے کہ من لم یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ تعالی اس پر بھی رحم نہیں فرماتا۔ اس لیے ہر چیز پر اللہ تعالی نے احسان کو مقدر فرمایا، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی اللہ نے احسان کو مقدر فرما دیا ہے کہ جانوروں پر بھی آدمی کو احسان کرنا چاہیے، اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ ارکبوہا صالحۃ واترکوہا صالحۃ، یعنی سواری کرو تو انہیں کھلا پلا دو، آسودہ کرو، اور سواری نہ کرو چھوڑ دو تو یہ بھی نہیں کہ اس کو بھوکا پیاسا باندھ دو، بلکہ اس کا پیٹ بھر دو، اسے آسودہ کر دو۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا، تو جب تم قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو، یعنی قتل کرنے میں بھی احسان کرو، بھلائی کرو۔ قال غیر مسلم، یعنی یہ الفاظ ہیں مسلم بن ابراہیم کے۔ فاحسنوا تک جتنے الفاظ ہیں وہ کن کے الفاظ ہیں؟ دیکھیے اس حدیث کے رجال میں پہلا نام مسلم بن ابراہیم کا،
یہ ان کے الفاظ ہیں. اور مسلم بن ابراہیم کے علاوہ دوسرے لوگوں نے یہ کہا فاحسن القتلۃ. مسلم بن ابراہیم نے صرف فاحسنوا کہا، لیکن مسلم بن ابراہیم کے علاوہ دوسرے لوگوں نے کیا کہا؟ فاحسن القتلۃ. قال غیر مسلم. مسلم کے علاوہ کون مسلم؟ مسلم بن ابراہیم. مسلم ابن ابراہیم کے علاوہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ شداد ابن اوس نے مرفوعاً جب اس حدیث شریف کو بیان کیا تو یہ بھی کہتے تھے کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، یعنی جب تم قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو، یعنی اس میں بھی احسان کرو، یعنی کسی کو بھی قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو، اس میں احسان کرو. تو اس میں کیا احسان ہوگا؟ مثلا کسی کو قصاص میں قتل کرنا ہے، بدلے میں قتل کرنا ہے، جبکہ قاتل نے جو ناحق قتل کیا تھا اس نے بہت ہی تڑپا تڑپا کر کے مارا تھا، اذیت دے کر کے مارا تھا. یہ ہاتھ کاٹا، پہلے پیر کاٹا، اس کے بعد پھر اور کوئی عضو کاٹا، اس کے بعد چھوڑ دیا تڑپتا ہوا، پھر اس کے بعد اس نے گردن ماری. تو یہ تڑپا تڑپا کر کے مارنا. اب بدلے میں جب اسے قتل کیا جائے تو قتل کرنے میں احسان کرو، یعنی ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دو. یہ نہیں کہ اس نے اذیت دے کر کے مارا ہے، تمہیں بدلہ لینا ہے اس سے تو ایک ہی بار میں کام تمام کر دو اسے. یہ قتل کرنے میں احسان ہے. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب تم ذبح کرو، جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ، اور تم میں ایک شخص اپنی چھری تیز کر لے. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور ذبیحہ کو راحت پہنچائے. تو قربانی کرنے میں احسان کیا؟ وہ بتا دیا گیا کہ قربانی کرنے میں احسان کیا ہے کہ اس کے سامنے چھری تیز نہ کرے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے، اسے بھوکا پیاسا ذبح نہ کرے، گھسیٹتے ہوئے قربان گاہ نہ لے جائے. حدثنا ابو الولید الطیالسی حدثنا شعبہ عن ہشام بن زید قال دخلت مع انس علی الحکم بن ایوب فرآ فتیانا او غلمانا قد نصبوا دجاجتا یرمونها. امام شعبہ ہشام بن زید سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت حکم ابن ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا تو حضرت انس نے کچھ لڑکوں کو دیکھا، کچھ نوجوان لڑکوں کو دیکھا. غلام عام طور سے قریب البلوغ لڑکے کو کہا جاتا ہے. کچھ نوخیز لڑکوں کو دیکھا کہ ایک مرغی باندھ کر کے وہ لوگ اس پر نشانہ ساتھ رہے تھے، نشانہ صحیح کر رہے تھے. مرغی کو باندھ دیا تھا اور تیر سے نشانہ صحیح کر رہے تھے کہ صحیح نشانہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے.
فقال انس، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تصبر البہائم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کو باندھ کر کے انہیں مارا جائے، انہیں نشانہ بنایا جائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جانوروں کو باندھ کر کے مارنا ناجائز و حرام۔ اگر وہ حلال جانور ہے تو اسے آسانی کے ساتھ ذبح کر دے، یہ نہیں کہ اسے نشانہ بنائے۔ اور اسی طرح سے آدمی کو اگر ضرورت ہے، کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، تب وہ شکار کرے جانوروں کا جا کر، اور محض سیر و تفریح کے لیے جانوروں کو مارنا یہ بھی جائز نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شکار کھیلنے گئے، تو اسی سے ظاہر ہے کہ کھانا مقصد نہیں ہے، ہاں کھیلنا مقصد۔ آخر وہ بھی جاندار ہے، اسے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کھانے کی آپ کو ضرورت ہے تو اللہ نے اسے حلال کیا ہے، اسے آپ شکار کر لیجئے، ذبح کر دیجئے اس کو۔ لیکن اب کھیلنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کھانا مقصد نہیں ہے آپ کا، مقصد صرف سیر و تفریح۔ باب فی المسافر یضحی، یہ باب اس بیان میں ہے کہ مسافر قربانی کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مسافر پر قربانی واجب نہیں، اس وجہ سے کہ قربانی یہ ایسی قربت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے چاہیں اس کو ادا کریں، بلکہ اس کے لیے مخصوص قسم کا جانور چاہیے، اور وہ بھی نہیں کہ جیسا بھی جانور ہو، بلکہ اس کے لیے شرطیں اور وقت بھی مقرر ہے۔ اب مسافر کو سفر میں نکلنا ہے تو اب یا تو قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر کے نکلے سفر میں، بس کا سفر کر رہا ہے تو جانور بھی بس میں لے کر کے چلے، ٹرین کا سفر کر رہا ہے تو جانور کو بھی بس میں لے کر کے چلیں، تو اس میں تو اس کے لیے بہت حرج اور پریشانی کی بات ہے کہ نہیں؟ پریشانی بس والا دیکھ لے گا کہ ساتھ میں جانور ہے تو بیٹھائے گا بھی نہیں جلدی، تو اس میں بہت پریشانی۔ اور اگر جانور ساتھ میں لے کر کے نہیں چل رہا ہے تو سفر میں جانور تلاش کرنا یہ بھی آسان کام نہیں، تو مسافر پر قربانی واجب قرار دینے میں سخت حرج۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسافر پر بھی قربانی واجب۔ حدثنا عبداللہ بن محمد النفیلی حدثنا حماد بن خالد الخیاط قال حدثنا معاویہ بن صالح عن ابی الظاہریہ عن جبیر بن نفیر عن ثوبان رضی اللہ تعالی قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا ثوبان اصلح لنا لحم هذه الشاة۔ حماد ابن خالد خیاط فرماتے ہیں کہ ہم سے معاویہ ابن صالح نے بیان کیا،
وہ ابو الظاہریہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے جبیر ابن نفیر سے روایت کی، وہ حضرت ثوبان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی، پھر ارشاد فرمایا اے ثوبان اصلح لنا لحم هذه الشاة، اس بکری کا گوشت ہمارے لیے بنا دو۔ اصلح لنا لحم هذه الشاة ای اجعل لنا لحم هذه الشاة صالحا للاکل، اس بکری کا گوشت ہمارے لیے کھانے کے لائق بنا دو۔ جیسے کیا کہتے ہیں، گوشت بنانا، یعنی اس کو جڑی الگ کر دو، اس کے بعد پھر اس کی بوٹیاں کر دو، کھانے کے قابل بنا دو۔ قال، حضرت ثوبان کہتے ہیں فما زلت اطعمه منها حتى قدمنا المدینہ، تو میں اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتا رہا یہاں تک کہ ہم مدینہ طیبہ آ گئے۔ تو یہ واقعہ سفر کا ہے۔ اس حدیث سے مالکیہ نے استدلال کیا کہ مسافر پر بھی قربانی ہے، لیکن اس سے وجوب پر کوئی دلالت نہیں۔ یہ تو محض ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی، لیکن وجوب پر دلالت نہیں۔ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مسافر اگر قربانی کرنا چاہتا ہے سفر میں تو کر سکتا ہے، اگر جانور اسے مہیا ہے، میسر ہے تو قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، منع نہیں کرتے ہیں، البتہ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ بابٌ فی ذبائح اہل الکتاب، یہ باب ہے اہل کتاب کے ذبیحہ کے بیان میں۔ اہل کتاب اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی دین سماوی اور کسی کتاب پر، یعنی وہ کتاب جو منزل من السماء ہو اس پر ایمان رکھتا ہو۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، خود قرآن کریم کی آیت کریمہ اس پر شاہد۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، یعنی اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں طعام سے ذبیحہ مراد ہے، راشن یعنی آٹا، چاول، دال، یہ سب مراد نہیں۔ اس میں اہل کتابی کی کیا تخصیص ہے؟ جو مشرکین ہیں ان کے بھی گھر کا جو راشن ہے، ان کے کھیتوں میں جو پیدا ہوتا ہے وہ جائز ہے، چاول وغیرہ جو ان کے وہاں پیدا ہوتا وہ جائز ہے۔ تو طعام سے مراد یہاں پر ذبیحہ، تو کتابیوں کا ذبیحہ یہ جائز ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ ذبح کے وقت وہاں موجود نہ ہو، یا موجود ہے تو کیا پڑھ کر کے اس نے ذبح کیا ہے وہ سنا نہ ہو، اور اگر کہیں یہ سن لیا کہ اس نے بسم المسیح پڑھ کر کے ذبح کیا تو وہ ذبیحہ حلال نہیں۔ سنا ہے تو اس کی زبان سے بسم اللہ سنا، اور اگر کہیں بسم المسیح پڑھ کر کے اس نے ذبح کیا ہے
تو اس صورت میں اس کا ذبیحہ حلال نہیں۔ اور کتابیاں سے شادی بھی کرنا جائز ہے، لیکن امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح القدیر میں فرمایا کہ جہاں تک ہو سکے ہر ممکن طریقے پر اہل کتاب کے ذبیحہ سے بھی پرہیز کرے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے سے بھی پرہیز کرے۔ ہاں اگر ضرورت کی حالت ہے تو پھر اہل کتاب کا ذبیحہ کھا سکتا ہے، ان کی عورتوں سے شادی کر سکتا، لیکن جہاں تک ممکن ہو ان سے پرہیز کرے۔ ظاہر ہے کہ کوئی کتابیہ گھر میں آ جائے گی، کوئی یہودی لڑکی گھر میں آ جائے گی تو بچے تو ماں کی گود میں پروان چڑھتے ہیں، تو اس بچے پر یہودیت کا پورا اثر رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ رہے گا نا، پورے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ان سے پرہیز کریں۔ حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزی قال حدثني علی بن حسین عن ابیہ عن یزید النحوی عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ یزید نحوی اکرمہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، فرمایا اس آیت کریمہ کے تعلق سے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یعنی اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس میں سے مت کھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَنُسِخَ، تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، وَاسْتَثْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ، اور اس میں سے اہل کتاب کے ذبیحہ کا استثناء ہوا۔ ارشاد فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ۔ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا اسرائیل حدثنا سماک عن اکرمہ عن ابن عباس فی قولہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ اسرائیل فرماتے ہیں کہ ہم سے سماک ابن حرب نے بیان کیا، انہوں نے اکرمہ سے روایت کی، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یعنی شیاطین اپنے اولیاء کو وسوسہ ڈالتے ہیں، ان کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ کیا وسوسہ ڈالتے ہیں؟ یقولون، شیاطین اپنے اولیاء سے کہتے ہیں، اپنے دوستوں سے کہتے ہیں ما ذبح اللہ فلا تاکلوا وما ذبحتم انتم فکلوا، جو اللہ نے ذبح کیا تو اسے نہ کھاؤ، اور جو تم نے ذبح کیا اسے کھاؤ۔ جو اللہ نے ذبح کیا یعنی جو خود سے مر گیا اسے تم نہیں کھاتے ہو، اور جس کو تم نے ذبح کیا اپنے ہاتھ سے تو کھاتے ہو۔ اس طرح کا وسوسہ شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ عز و جل نے نازل فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے نہ کھاؤ۔ تو وہ جانور جو خود سے مر گیا تو اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس میں سے مت کھاؤ۔ ہاں؟ تو جب اللہ کا یہ حکم ہے تو ہم اس لیے اس کو نہیں کھاتے ہیں جو خود سے مر جاتا ہے۔
حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا عمران بن وعینہ عن عطاء بن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت اليہود الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ناکل مما قتلنا. عطاء ابن السائب حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی. وہ فرماتے ہیں کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. فقالوا، ان لوگوں نے کہا، ناکل مما قتلنا، ہم جو اپنے ہاتھ سے مارتے ہیں قتل کرتے ہیں اس میں سے ہم کھاتے ہیں، اور جس کو اللہ نے قتل کیا اس میں سے نہیں کھاتے. فانزل اللہ، تو اللہ تعالی نے یہ نازل فرمایا ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ. یہی وجہ ہے کہ جو خود سے مر جاتا ہے جانور ہم اس میں سے نہیں کھاتے. الی آخر الآیہ. باب ما جاء فی اکل معاقرۃ الاعراب. معاقرہ، آقرا یعاقر معاقرتن کا مطلب ہے کہ اونٹ ذبح کرنے میں مقابلہ کرنا، یعنی نام و نمود کے لیے، ریا کے لیے اونٹ ذبح کرنے میں مقابلہ کرنا. مثلا کسی نے ایک اونٹ ذبح کر کے مہمان نوازی کی، لوگوں کو کھلایا، دعوت کی خوب، تو سامنے والا کہا کہ میں تم سے کم تھوڑی ہوں، تم نے ایک اونٹ ذبح کیا، میں 2 ذبح کروں گا. یعنی مقابلے کے لیے اونٹ ذبح کیا. ظاہر ہے کہ ہاں مقصود کیا ہے؟ ریا ہے، نام و نمود یہاں پر مقصود ہے. اس زمانے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. شادی کا موقع ہو، یہاں تک کہ آپ لوگوں کے دستار کا موقع ہو تو بہت زبردست مقابلہ چلتا ہے نا، چلتا ہے کہ نہیں؟ ہر چیز میں، یعنی کارڈ چھپوانے میں اور پھر اس کے بعد دعوت دینے میں بہت زبردست مقابلہ ہوتا ہے. تو جہاں یہ معلوم ہو کہ یہ نام و نمود کے لیے صرف مقابلہ آرائی مقصد ہے تو ایسی دعوت قبول نہ کرے، ایسی دعوت میں شریک نہ ہو. تو یہ باب ہے دیہاتیوں کے باہم نام و نمود کے لیے جو اونٹ ذبح کیا گیا ہو اس کے کھانے کے تعلق سے کیا حکم آیا ہے. حدثنا ہارون بن عبداللہ قال حدثنا حماد بن مسعدہ عن عوف عن ابی ریحانہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن معاقرۃ الاعراب. عوف نے ابو ریحانہ سے روایت کی، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتیوں کے ریا کے مقصد سے اونٹ ذبح کرنے سے منع فرمایا. قال ابو داؤد، امام ابو داؤد فرماتے ہیں غندر اوقفہ علی ابن عباس. قال ابو داؤد اسم ابی ریحانہ عبداللہ بن مطر.
امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک شاگرد تو ابو ریحانہ جن کا نام عبداللہ ابن مطر، اور ایک شاگرد ان کے ہیں غندر، ان کا کیا نام ہے؟ غندر۔ تو غندر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب اس حدیث کی روایت کی تو انہی پر موقوف کر دیا، یعنی مرفوعاً اس کی روایت نہیں کی، مرفوعاً اس کی روایت نہیں کی، لیکن عبداللہ ابن مطر نے اس کی روایت مرفوعاً کی۔ تو امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ غندر نے حضرت عبداللہ ابن عباس پر اسے موقوف کر دیا۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ ابو ریحانہ کا نام عبداللہ ابن مطر ہے۔ تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس حدیث کے تعلق سے رفع و وقف میں تعارض، کس میں تعارض ہوا؟ رفع و وقف میں، کہ بعض نے مرفوعاً اس کی روایت کی اور بعض نے موقوفاً اس کی روایت کی، مگر یہ تعارض کوئی حقیقت میں تعارض نہیں ہوتا، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں، بلا کسی تمثیل و تشبیہ کے آپ یوں سمجھیے کہ آپ سے کسی نے کوئی مسئلہ دریافت کیا، کوئی مسئلہ پوچھا آپ سے، جیسے یہ امام صاحب ہیں، یہ مؤذن صاحب ہیں، اور بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ائمہ ہوں، تو امام صاحب سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا، تو مسئلہ بتانے کی دو نوعیت ہوتی، ایک تو یہ کہ فوراً بتا دیا کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، ایک طریقہ تو یہ ہے، اس میں کوئی حوالہ نہیں دیا کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ بہار شریعت میں اس طرح لکھا ہوا ہے۔ دونوں طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک ہے کہ کسی طرح منسوب نہیں کیا، بتا دیا اس کا جواب جائز ہے کہ ناجائز ہے، دو لفظ میں بتا دیا، اور دوسرا طریقہ کہ کسی کتاب کی طرف اسے منسوب کر دیا۔ تو اب صحابہ کرام کا بھی طریقہ یہ تھا کہ کوئی حکم انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا کسی چیز سے نہیں سنی، تو کبھی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا یا ہمیں اس کام سے روکا، اور کبھی خود ہی سے یہ بیان کر دیا کہ فلاں چیز سے ممانعت، تو یہ دونوں، یا فلاں چیز کا حکم، تو یہ دونوں طریقہ ہے۔ اس لیے بظاہر اگرچہ یہاں رفع و وقف کا تعارض ہے، لیکن حقیقت میں کوئی تعارض نہیں۔